مفتی صاحب، قرآن پاک کے نزول کی ترتیب کیا ہے اور آج جو ترتیب ہے وہ کس دور میں ہوئی؟ دیکھیں، نزول کی ترتیب تو اسی طرح ہے کہ جس طرح سے ضرورت پیش آتی رہی جی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سوال پیش کیا گیا، کوئی صورتحال سامنے آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے قرآن عظیم کو نازل فرمایا. صحیح. اور اس طرح سے قرآن نازل ہوتا رہا اور مکمل طور پر نازل ہوا. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں کئی صورتیں بھی نازل ہوتی تھیں. چند آیات اتری فلاں صورت کی، چند آیات اتری دوسری کسی صورت کی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر فرما دیا کرتے کہ ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد درج کر دو، اور وہ حضور لکھوا دیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نزول ہوا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ابتدائی وحی جو نازل ہوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جی، تو یہ متفق علیہ بات ہے اور مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ اس کی ترتیب نازل ہونے کی کچھ اور تھی، اور آج ہمارے ہاتھوں میں مصحف کی شکل میں جو قرآن عظیم موجود ہے اس کی ترتیب مختلف ہے. وہ ترتیب نہیں ہے جو ترتیب نزولی تھی. تو ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے. لیکن اس سے کہیں یہ تبادر نہ ہو ذہن کا، کہیں خیال اس طرف نہ جائے کہ کہیں کوئی تبدیلی ہو گئی معاذ اللہ. جو 1400 برس پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام مقدس اترا، بعینہ ویسا کا ویسا ہمارے پاس موجود ہے مصحف کی صورت میں. پھر یہ ترتیب جو ہے یہ بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مقرر فرمائی کہ جس کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ ناس پر ہے. لیکن جس طرح سے یہ دو گتوں کے درمیان کتابی شکل میں جمع ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں، اس طرح سے جمع نہیں تھا، لیکن ترتیب یہی تھی. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا اور اس میں حفاظ شہید ہوئے، تو حضرت عمر نے توجہ دلائی اور ابتداً آپ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھے، رکے رہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کے سینے کو کھول دیا اور پھر آپ متفق ہوئے اور آپ نے قرآن کو جو کہ موجود تھا اس ترتیب پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر گئے تھے، اسی ترتیب پر اس دو گتوں کے درمیان کتابی صورت میں جمع رکھ دیا. اور پھر کلام اس بات میں ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں، تو پھر اس کا نام یہ تجویز کیا گیا کہ اس کو مصحف کہا جائے. مختلف قراءات پر یہ 7 قراءتوں پر اترا، تو اب مختلف علاقوں میں جو قرآن عظیم پڑھا جاتا تھا اس کی وجہ سے کچھ اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے. تو انکار کی صورت جو ہے وہ اعتراض کی صورت اور نزاع کی صورت پیدا ہونا شروع ہوئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امت پر احسان ہے کہ آپ نے پھر اس کو لغت قریش پر جمع کروا کے پھر بلاد اسلامیہ میں اس کو تقسیم فرما دیا، اور وہی مصحف جو ہے وہ آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. تو ترتیب نازل ہونے کی اور تھی اور آج ترتیب مصحف اور ہے، اور یہ نبی کریم کی عطا کردہ ہے. کتابی صورت میں ابتداً صدیق اکبر نے جمع کیا اور لغت قریش پر حضرت عثمان غنی نے جمع فرما کر ہمارے لیے محفوظ کر دی.